السلام علیکم. سب سے پہلے سر آپ کو مبارکباد ہو عمرے کی بہت زیادہ. وعلیکم السلام. یہ انیشیل ٹیسٹ کے بارے میں سر تھوڑی سی رائے دیں سر, بتا دیں سر. انیشیل ٹیسٹ بچے بہت سوال کرتے ہیں سر, کوشچن آتے ہیں کہ آئی ایس بی سے پہلے جو انیشیل پریلیمنری ایگزام ہوتا ہے سر, اس کے بارے میں. انیشیل ٹیسٹ اردو میں سے ابتدائی ٹیسٹ کہتے ہیں. پاکستان آرمی, نیوی, ایئر فورس کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں ایز اے کمیشن آفیسر, چاہے آپ ایز اے لیفٹیننٹ جا رہے ہیں یا ایز اے کیپٹن جا رہے ہیں, تو آپ کا انیشیل ٹیسٹ یہ رہتا ہے. اس کے اگر آرمی کی بات کی جائے پی ایم اے لانگ کورس کی, جیسا ابھی پی ایم اے 156 لانگ کورس گزرا ہے اور ابھی پی ایم اے 157 لانگ کورس آ چکے ہیں, تو اس کے انیشیل میں 5 مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے وربل, نان وربل, انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کا. وربل کے ٹوٹل جو کویشچن آتے ہیں وہ 84 ہیں, نان وربل کے 64 کویشچن ہیں, 148 ٹوٹل کویشچن ہیں. جب یہ کلیئر کر لیتے ہیں کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کا اکیڈمک پورشن جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. اکیڈمک یا اکیڈمک میں 5-6 قسم کے سبجیکٹ کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں, جیسے میتھس ہے, اسلامیات ہے, جنرل نالج ہے, کرنٹ افیئر, جغرافی ہے. تو اس کی پریپریشن بھی آپ نے کرنی ہے. جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ سارے ٹیسٹ ایک ہی دن ہوتے ہیں, یعنی کہ انیشیل میں 3 جو مرحلے ہیں, انٹیلیجنٹ ٹیسٹ, وربل, نان وربل, اکیڈمک پورشن اور میڈیکل ٹیسٹ, یہ ایک ہی دن یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. میڈیکل کلیئر ہو جاتا ہے جس کینڈیڈیٹ کا, اس کے بعد اس کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کے لیے ڈیٹ دی جاتی ہے 2 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد. اس کے 8 سینٹر کا الگ الگ ہے, تو پھر آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. فزیکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے, فزیکل ٹیسٹ میں 5 قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, جس میں مائل کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, 1.6 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے, جس کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے 8 منٹ, یعنی کہ 8 منٹ میں آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پش اپس کراتے ہیں, سٹ اپس, کرنچز, ڈسک کراسنگ. آپ کلیئر کر جاتے ہیں سارے جو فزیکل ٹیسٹ ہیں, تو اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ آپ کو ہوتا ہے انٹرویو کا. تو انٹرویو میں ہر قسم کے کویشچن ہو سکتے ہیں, جس میں فیملی بیک گراؤنڈ پوچھے جاتے ہیں, آپ کا انٹرو ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں, کرنٹ افیئرس کے بارے میں. تو صحیح اچھے طریقے سے جو بچے تیاری کر کے جاتے ہیں, تو ان کا یہ انیشیل ٹیسٹ جسے ہم اردو میں ابتدائی ٹیسٹ کہتے ہیں, وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو فارم دیے جاتے ہیں. سر اگر کوئی کویشچن, یعنی اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں, اگر کوئی کویشچن جس کا جواب نہیں آتا تو اس کا کیا اثر کریں؟ دیکھیں, جواب اگر نہیں آتا سوری کریں آپ, ٹھیک ہے, سوری کریں, سوری سر مجھے اس کا علم نہیں ہے, نہیں پتہ مجھے. تو بعض بچے یہاں غلطی یہ کرتے ہیں, غلط آنسر دیتے ہیں, پھر ڈٹ بھی جاتے ہیں. کہ غلط آنسر دیتے ہیں, پھر ڈٹ بھی جاتے ہیں کہ ہم نے صحیح آنسر دیا. ان کو یہ سمجھایا, کسی نے پڑھایا ہوگا یا کسی نے غلط بریف کیا ہوگا کہ ڈٹ جانا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح سر. یہ انیشیل ٹیسٹ ہوتے کدھر کدھر ہیں سر, کدھر ان کے بنے ہوئے سینٹر سر؟ مختلف سینٹرز ہیں. جو پی ایم اے کمیشن کی بات کی ہے لانگ کورس کی, تو ان کے سینٹر راولپنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, جتنے کیپٹلز ہیں, پشاور, ان میں ساتھ ڈیر اسماعیل خان میں ان کا سینٹر ہے, سکھر میں, پنواکل میں, حیدرآباد میں, مظفر آباد میں, ٹھیک ہے. تو مختلف جگہوں پہ سینٹر ہیں, 13 سینٹر ہیں. باقی سینٹر ویسے بہت زیادہ ہیں, اور بھی ہیں, جس میں سپاہی کے ٹیسٹ, فوجی وغیرہ کے لیے. کمیشن کی بات کی ہے 13 سینٹروں میں ٹیسٹ ہے. سر جو فریش کینڈیڈیٹ ہیں اور جو ریپیٹرز ہیں, ان کا کیا انیشیل ٹیسٹ کا ڈفرینس ہے؟ ہاں, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جو ریپیٹر اصل میں وہ ہوتا ہے جو بچہ ناٹ ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے آئی ایس بی سے. بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ناٹ ٹریٹمنٹ انیشیل میں ہو گئے ہیں, انٹرویو میں آ گئے ہیں, فیل ہو گئے ہیں پہلے کسی اسٹیج پہ, وہ ریپیٹر ہے. وہ ریپیٹر نہیں ہوتا. ریپیٹر وہ ہے جو بچہ ناٹ ٹریٹمنٹ آئی ایس بی سے ہوا ہے. سر یہ انیشیل ٹیسٹ امپورٹنٹ, اس کی امپورٹنس بتا دیں سر. یہ میرٹ لسٹ کے بارے میں, جب میرٹ لسٹ لگتی ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے انیشیل ٹیسٹ کی. بچے اس کو بہت تیاری نہیں کرتے صحیح طرح. ریسٹارٹ. عام جو روایتی بکس ہیں وہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی محنت نہیں کرتے, نہ اپنے نوٹس بناتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ فزیکل فٹنس پہ, تو جس وجہ سے ان کا میرٹ میں پھر نام نہیں آتا. تو اس لیے بچے کو چاہیے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اپیئر ہو تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. بعض بچے مجھے یہ بھی کہتے ہیں پی ڈی ایف میں ہمیں چیزیں دے دیں گے, اس میں از ناٹ سیریس. اگر جو بچہ یہ سیریس ہی نہیں ہے, اس نے کیا تیاری کری, 2-3 دن یا ہفتہ پہلے مجھے کہے کہ سر یہ پی ڈی ایف بھیجیں, ہم تیار ہو گئے, کمیشن افسر, ایسا نہیں ہوتا. سر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی پریپریشن نہیں ہوئی ہوتی, ان کو کیا چاہیے کہ ان کو ٹائم لیں اپنا 6 منتھ 7 میں بات کر رہا ہوں کہ تیاری کر کے جائیں. اگر تیاری آپ کی اچھی ہوگی تب آپ دیکھیں کتنے زیادہ کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے 50-60 ہزار بچے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں پی ایم لانگ کورس میں. 50-60 ہزار میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں پی ایم لانگ کورس کی بات کی ہے تو 552-550 سیٹس ہیں. کمپٹیشن کافی ٹف ہے. سر آپ آئی ایس ایس بی کے سر یہ جو نوٹس
میں کوشاں ہیں سر. اس میں آپ دن رات کوشاں ہیں اور آپ کی ٹیم بھی ماشاءاللہ اس میں فل کوشش کر رہی ہے اور دن رات آپ ترقی اس کا ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور اس میں کتنی محنت کر رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ایک جنون ہے مجھے پڑھانے کا، ٹیچنگ کرنے کا، اور میں یہ چاہتا ہوں، میرا مشن یہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا بچی ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار دیا جائے، چاہے وہ آرمی میں جائیں، نیوی میں جائیں، ایئر فورس میں جائیں، کمیشن آفیسر بنیں یا سی ایس ایس کریں، ٹھیک ہے، سی ایس ایس کے تھرو یا پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشن افسر بنیں، تو اچھا روزگار باعزت زندگی گزرے گی ان بچوں کی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے پوری رات سوتا نہیں ہوں، جیسے جاگتا رہتا ہوں رات کو پھر اپنی ایکٹیویٹیز ہیں میری، ٹھیک ہے، نوٹس وغیرہ بنانا. دن کو تو مصروف رہتا ہوں، کافی دنیا آتی ہے ملنے کا، آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ کبھی ایک بندہ بعض لوگ مجھے نا روم کے باہر سے تالا لگانا پڑتا ہے، ہوتا میں اندر ہی ہوں، باہر سے تالا لگا کے دوسرے روم سے اندر داخل ہو جاتا ہوں، کیونکہ پھر ہر بندے کو ٹائم دینا ملنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ISSB کے بارے میں سر کچھ ٹپس دے دیں سر، جو کوارڈ ملیر اور گجرانوالہ اور کوئٹہ میں جو ISSB ہیلڈ کیا جاتا ہے پورے ملک. ISSB جو بیسیکلی 4 سینٹرز ہیں یہ ISSB کے. سب سے پرانا جو سینٹر ہے وہ کوارڈ کے ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے بنا تھا کوارڈ میں، KP میں، پشاور سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ یہ کوارڈ. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جو بنا ہے وہ گجرانوالہ اسٹیشن تھا ISSB گجرانوالہ کے بعد پھر کراچی بنا ہے، پھر کوئٹہ بنا ہے. 4 یہ سینٹر ہیں. تو انیشل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد بچے جاتے ہیں ISSB کے لیے. ان بچوں کے لیے سب سے بڑی جو ٹپ وہ یہی ہے کہ آپ نے ابھی سے انیشل کے ساتھ ساتھ ISSB کی تیاری کرنی ہے. تو بچے کیا کرتے ہیں، انیشل کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ISSB کو بالکل اگنور چھوڑا ہوتا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں جب ہم فارم جمع کروا دیں گے پھر ISSB کی تیاری کروائیں گے. دن تھوڑے ہوتے ہیں نا، 40-45 دن ہوتے ہیں میکسیمم. تو 40-45 دن میں کیا تیاری ہوگی؟ اس لیے بچے جو اپیئر ہو رہے ہیں PMA لانگ کورس میں 157 لانگ کورس میں، تو انہیں چاہیے کہ انیشل کے ساتھ ساتھ ISSB کی تیاری کریں. اگر انیشل کے ساتھ ساتھ ISSB کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ، دین انشاءاللہ. سر یہ ISSB میں جو یہ سر کریکٹر دیکھا جاتا ہے بچوں کا، سر وہاں پہ سائیکالوجسٹ دیکھتے ہیں کہ کریکٹر کیا یہ سچ میں اس کا کریکٹر اچھا ہے یا پھر یہ دکھاوا کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا سر رائے رکھتے ہیں؟ افسوس یہ المیہ یہ کہ بچوں کو غلط بریف کیے جاتے ہیں مختلف فارم پہ، ٹھیک ہے، غلط مس گائڈ کیے جاتے ہیں، اور جو بچے کی اصل پرسنالٹی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو نیچرل جانا چاہیے، جو آپ کی اصل پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ جائیں. اپنے کو کھول نہ چلائیں. اگر آپ کھول چلائیں گے بہت ہی ایماندار ہونیسٹ، بچپن سے شہادت کا شوق، ٹھیک ہے، یہ چیز اس طرح کی بتائیں گے تو پھر آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے، ریجیکٹ ہوں گے. اصل پرسنالٹی نہیں ہوتی، کیونکہ جو سائیکولوجسٹ ہیں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو جانچ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ اصل اس کی پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ اس نے کھول چڑھایا ہوا ہے. تو اصل پرسنالٹی کے ساتھ جائیں گے. اصل جو آپ کی پرسنالٹی میں میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اور وہ آپ ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ سلیکٹ. سر آپ کی جو ماشاءاللہ سے ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب پہ، سر یہ کتنی بینیفیشیل ہیں سر یہ ISSB کے لیے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. میں خود تعریف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اپنی تعریف خود کرنا اپنے منہ مٹھو بننا. لیکن آپ وزٹ کر لیں چینل پہ، جو بچے دیکھ رہے ہیں پلے لسٹ چیک کر لیں، دیکھیں لیکچریٹ کے حوالے سے الگ سے پلے لسٹ ہے، گروپ ڈسکشن کے حوالے سے الگ سے پلے لسٹ ہے. تو میں ان تمام اسٹوڈنٹس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے محنت کی ہے اور ویڈیوز میں ماشاءاللہ اچھی ویڈیوز بنا کے سینڈ کی ہیں مجھے. اور خاص طور پہ اپنے ان دوستوں کا، سینئرس کا بہت شکر گزار ہوں جو ادھر آ کے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کی گرومنگ کرتے ہیں. سر یہ ISSB میں انٹر سروس سلیکشن بورڈ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کہیں جاتے ہیں اور بیچارے انگلش میں ان کی گرپ نہیں ہوتی، انگلش لینگویج پہ، جس کی وجہ سے وہ ماشاءاللہ اچھے خاندان سے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن انگلش کی اسٹرانگ گرپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو کیا مطلب اسٹوڈنٹس کی؟ بیٹا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن سرکاری زبان تو انگلش ہے نا. تو انگلش جہاں بھی آپ جائیں گے، چاہے آرمی میں جا رہے ہیں، نیوی میں جا رہے ہیں، ایئر فورس میں جا رہے ہیں، ایون CSP افسر بن رہے ہیں آپ، تو جب تک آپ کی انگلش اسٹرانگ نہیں ہوگی آپ سروائیو نہیں کر سکتے، سلیکٹ ہی نہیں ہو سکتے. سروائیو کرنا دور کی بات ہے. ابھی سیاست میں دیکھ لیں، جتنے پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، اگر ان کو انگلش ہی نہیں آتی تو کیسے باہر جا کے پاکستان کا جو مطلب مین جو پرابلم ہے پاکستان کیسے حل کریں گے؟ انگلش تو سیکھنے اسکل ہے، آنی چاہیے. انگلش لکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، گرامیٹیکل بھی آپ کی انگلش ٹھیک ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسپوکن انگلش پہ توجہ دیں. اس حوالے سے بھی ہم بچوں کو یہاں پہ اسپوکن کے حوالے سے تیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ میڈم ہے، اچھا پڑھاتی ہیں بچوں کو، جو آنا چاہتے ہیں انگلش اسپوکن کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. سر یہ ISSB کے جو آپ کے ماشاءاللہ سر عمران کے جو آپ کے نوٹس ہیں نام کے، سر یہ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اپڈیٹ ہو گئے
اور اس کے بارے میں سر نوٹس کے بارے میں بتائیے کتنا یعنی مفید ہیں بچوں کے لیے. اچھا بچے نوٹس لیتے ہیں, بے شمار اسٹوڈنٹ نوٹس لے رہتے ہیں میرے سے, کوئی پاکستان میں مشہور ہیں وہ سمجھ نوٹس کے حوالے سے. تو بچوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ سارے نوٹس دیکھیں اکٹھے لیا کریں. انیشیل آئی ایس بی بھی دیکھیں, فزکس کی بک ہے آپ سامنے, یہ فزکس کی ہے. جو بچے اپیئر ہو رہے ہیں پی ایم اے لانگ کورس کے لیے, فزکس بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ خاص طور جی ڈی پی کے لیے جو بچے پائلٹ بننا چاہتے ہیں, انگلش اور فزکس آتی ہے, یہ آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے. نیکسٹ آپ کے پاس یہ بیولوجی کی بک ہے. جس بچے نے یا بچی نے میڈیکل میں ایف ایس سی کی ہے, پری میڈیکل, تو اس کے پاس یہ ہونی چاہیے. ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے یہ بیسٹ ہے. اے ایف این ایس کے حوالے سے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. فزکس کی بھی ہونی چاہیے اور یہ بھی ہونی چاہیے. اس طرح نیکسٹ ہم نے یہ انگلش کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انگلش کے نوٹس, انگلش کے ہر جگہ کویشچن آتے ہیں, 10 کویشچن انگلش کے ہوتے ہیں, تو یہ ہم نے نوٹس انگلش کے بنائے ہیں. اور اس کے علاوہ اسی طرح کیمسٹری کے نوٹس ہیں. یہ کیمسٹری کی بکلیٹ ہے, اور یہ وہ چیزیں جو پریویس آ چکی ہیں ریپیٹ ہوتی ہیں, بار بار آ سکتی ہیں. اس طرح یہ آپ کی جناب سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وربل نان وربل کا انٹرنل ٹیسٹ, اس کی یہ بکلیٹ ہے. یہ نوٹس آپ کے پاس ہر بچے کے پاس, چاہے وہ پی ایف کا لوور ٹوپا سرگودا ملٹری کالجز میں اپیئر ہو رہا ہے, تو یہ بک ان کے پاس بھی ہونی چاہیے, جس میں وربل نان ہر طرح کے کویشچن اس میں شامل ہیں. ابھی بند کر دوبارہ بنائیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس طرح جو بچے ابھی انیشیل ٹیسٹ دے رہے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس کا, تو یہ بک مین بک ہے یہ انیشیل کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں تقریباً 1800-2000 کویشچن ہیں. یہ ہم چینج کرتے رہتے ہیں نوٹس کو, اور اس کے اندر بھی وربل نان وربل بھی ہیں, آپ نے یاد کی ہوئی ہیں بس ہم. ٹھیک ہے, تو آپ اچھے طریقے جانتے ہیں, محنت کیجیے, چینج کیجیے. اس طرح یہ اس بی کے نوٹس ہیں. اس میں پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں. ابھی جو بچیاں اپیئر ہو رہی تھی اے ایف این ایس کے لیے, تو سر یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں یا نئے آتے سر؟ نئے بناتا ہوں یار, ہر سال نئے, ہر دفعہ نئے آ رہے ہیں نوٹس. تو میں چینج اس لیے کرتا ہوں تاکہ اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے, اسٹوڈنٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے, اور نئی چیزوں کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے وہ سلیکٹ. سر اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور سینٹینس کمپلیشن, اس میں پرسنالٹی ٹیسٹ کے سارے ہر حوالے سے میں نے کیا. پکچر اسٹوریز بھی ہیں. ٹھیک ہے, انکمپلیٹ سینٹینسز انگلش اردو ویٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, ٹیٹ ہے, تو ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے. سر بچوں کو بتائیں سر یہ پریکٹس کس طرح کر کے جائیں سر؟ دیکھیں ایک بچے, ایک تو یہ نوٹس فرسٹ پریورٹی جو بچہ رابطہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نوٹس منگوانے. 7 بک ہیں. ٹھیک, 7 مختلف بکس ہیں. یہ آپ کے پاس ہوں, یہ یاد کریں. پھر آپ یہاں آئیں اکیڈمی میں, یہاں کی تیاری کریں. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح کا ماحول مل جاتا ہے. ساتھ دیکھیں بہترین پارک ہے, نواز شریف پارک ہے, جم یہاں پہ موجود ہے, لڑکیوں کے لڑکوں کے ہاسٹلز ہیں. ٹھیک, کوئی ایشو نہیں ہے رہائش کا, کھانے پینے کا. اور گھر سے باہر نکلیں گے, ٹھیک ہے, اچھے مقصد کے لیے, تعلیم کے لیے, تو جو اچھا مقصد ہے اللہ کی ذات بھی پر مدد کرتی ہے. ذرا کہ آپ یہ محنت ضائع نہیں جاتی. اگر آپ آرمی نیوی ایئر فورس میں سلیکٹ نہیں بھی ہوئے, اگر آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی ہے, آپ کی تربیت اچھے طریقے سے کر دی گئی, آپ کو ذہن سازی کی گئی ہے, آپ پازیٹیو انسان ہیں, دین کے قریب ہیں, والدین کی عزت کرتے ہیں, معاشرے کے لیے سود مند ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اچیومنٹ ہے. سر ماشاءاللہ آپ کی سروس ہے سر کیڈٹ کالجز میں, ملٹری کالجز میں, تو سر کس کس ملٹری کالج میں اور کس کس کیڈٹ کالج میں سر آپ کی خدمات رہی ہیں سر؟ اس میں الحمدللہ پاکستان آرمی کا پہلا افسر ہوں میں جس کو پاکستان آرمی نے تینوں ملٹری کالجز میں بھیجا ہے. آرمی کے 3 ملٹری کالجز ہیں. کیڈٹ کالج کی بات کی جائے تو جس میں سب سے پہلے پرانا جو ملٹری کیڈٹ کالج ہے ملٹری کالج جیلم ہے. ٹھیک ہے, جو 1922 میں بنا تھا, یہ پاکستان بننے سے پہلے. اور پہلی پوسٹنگ میری ملٹری کالج جیلم کی تھی. پھر اس کے بعد ملٹری کالج مری پوسٹنگ ہوئی تھی, لیکن کمانڈنٹ نے کینسل کروا دی تھی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے ادھر سے جانا نہیں ہے. آپ کے رزلٹ پنڈی بورڈ میں فرسٹ آتے تھے میرے رزلٹ, اللہ کے کرم سے, اور لڑکوں نے بہت اچھے نمبر لیے, محنت کرتے تھے بچے. تو وہ کینسل ہو گئی پوسٹنگ. دوبارہ پھر ملٹری کا سوئی جب بنا, تو ملٹری کا سوئی 2011 میں بنا, تو 2011 میں پوسٹنگ ملٹری کا سوئی ہو گئی. پھر وہاں 2 سال میں نے گزارے, اور پھر ملٹری کا مری دوبارہ آ گیا میں. اس طرح تینوں ملٹری کالجز میں. پھر اس کے علاوہ آرمی سے پہلے بھی سرکاری کیڈٹ کالج سروس کرتا رہا ہوں میں. تو اس کا اسپنکائی میں ڈائریکٹر رہا ہوں میں, اور وزیرستان میں. تو وہاں رزمت اسپنکائی, وہاں میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں. ایک پورا حلقہ ہے وہاں پہ دوستوں کا وزیرستان میں. ٹھیک ہے, وہاں بچے محنت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ملٹری کالج سوئی کے بلوچی اسٹوڈنٹ میرے ہیں کافی. پاکستان کے چاروں صوبوں میں الحمدللہ اسٹوڈنٹ پھیلے ہوئے ہیں. سر یہ فیوچر کا آپ بتا دیں سر, فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ملٹری کالج اور کیڈٹ کالجز کے جو اہم شخصیات ہیں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے, تو آگے کی فردر پلان ہے سر اس بارے میں ملٹری کالج اور کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کو کیا آپ نے یعنی خدمات کا؟ تو یہ بچوں کو تو ہم یہی کہیں گے جو چاہے ملٹری کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ملٹری کالج میں نہیں پڑھتے, عام کیڈٹ کالج, عام جو کالجز ہیں, جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے, چاہے پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کسی اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے,
کہ آپ نے محنت کرنی ہے, اپنا ایم رکھیں کہ زندگی آپ نے جو بھی مقصد ہے آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھا انسان بن جائیں گے. ٹھیک ہے, میرا مقصد کسی کو فرشتہ بنانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد ہے اچھا انسان بنانا. ہمیں آرمی میں بھی دیکھنا, نہ فرشتہ چاہیے نہ شیطان چاہیے. فوج کو فرشتہ چاہیے نہ شیطان چاہیے, فوج کو انسان چاہیے. اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ سکسیزفل ہیں. چاہے آپ آرمی میں جا رہے ہیں, نیوی میں جا رہے ہیں, ایئر فورس میں جا رہے ہیں, تو میرا فیوچر کا پلان یہی ہے کہ جو کام جو مقصد جس کے لیے میں لگا ہوں وہ دو کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں دن رات آپ کے سامنے ہے. سر یہ محنت کی عظمت کے بارے میں کچھ شعر بتا دیں سر. پوئٹری آپ کی کافی زیادہ محنت کے حوالے سے بہت سے اشعار ہیں سر. کوئی آپ کا فیوریٹ سر؟ محنت کرے انسان بے عمل ہو کے, بے غرض ہو کے. صورت اگر آپ بے غرض ہے نا, آپ کو لالچ نہیں ہے, بے غرض ہو کے محنت کر رہے ہیں. وہ شعر اقبال کہہ کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اسے اس کی نہیں لالچ ہوتی کہ جنت ملے گی, یہ ہوگا تو سر میں بھی ایک شعر سناتا ہوں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو سر ڈاکٹر نذیر تبسم کے بارے میں سر آپ کے خیالات ہیں جو ان کا حال ہی میں وفات ہوئی جن کی؟ جی, استادوں کے استاد محترم ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب میرے استاد محترم ہیں اور بڑے قریب تھے ہمارے. ایک تو پشاور سے سر کا تعلق تھا. میرے استاد پشاور یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں نے پڑھا ہے, اردو میں نے ماسٹر کی ہے. تو سر نے مجھے وہاں 2 سال پڑھایا ہے. غزل پڑھا تھے سر, اور غزل وہ شاعر بھی ہیں, اور بلکہ نظمیں بھی لکھی ہیں سر نے. تو بہت اچھے انسان, انسان دیکھا جائے تو بہت ہی ہمدرد, اسٹوڈنٹ سے شفقت سے پیش آنا, اچھی تربیت کرنا, اور حلقہ احباب کا بہت وسیع تھا, وسیع النظر, اور بہت اچھے انسان تھے سر. تو ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی. اور 2 سال تک سر پاکستان کے بیسٹ شاعر کا ایوارڈ آپ کو ملا, اور بہت آپ کو صدارتی ایوارڈ ملے ہیں. اور پشاور کے حوالے سے کور کمانڈر پشاور نے بھی